تو السلام علیکم۔ تو کہانی کچھ یوں ہے کہ میں نے کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پر ایک چیز کا بہت تذکرہ سنا اور کافی زیادہ اسکرولنگ کی گئی تو اس چیز کا بار بار تذکرہ آتا گیا۔ وہ چیز یہ ہے گوتم بدھ۔ تو آخر یہ گوتم بدھ ہے کیا؟ لوگوں نے اس کے بارے میں مختلف طرح کے ٹویٹس، ویڈیوز اور کیپشنز دیے ہوئے تھے۔ تو اصولاً وہی بات کہ جب تک آپ کو کسی چیز کے بارے میں پتہ نہ ہو تو آپ بات نہیں کر سکتے۔ تو میں نے بھی اس کے بارے میں سرچ شروع کر دی اور جب میری ریسرچ ختم ہوئی تو مجھے بھی گوتم بدھ کے بارے میں بہت کچھ پتہ چلا اور میرے دماغ میں بہت سے ایسے سوالات پیدا ہو گئے، اور ان سوالات میں سے کچھ سوال یہ بھی تھے کہ کیا گوتم بدھ خدا کے کوئی پیغمبر تھے، اور گوتم بدھ کیا سچ میں قبل مستو کا شہزادہ تھا جو جنگلوں میں نکل پڑا اپنی بیوی اور ایک بچے کو چھوڑ کر۔ ان سب سوالات نے مجھے بہت سے اور سوالات میں الجھا کے رکھ دیا، اور ان سوالات کا جواب مجھے تب تک نہ مل پاتا جب تک میں اس جگہ پر خود نہ جاتا جہاں پر گوتم بدھ کی ہسٹری اور اس کے مجسمے میسر نہ تھے۔ تو میں نے فیصلہ کیا اس جگہ پر جانے کا جہاں پر گوتم بدھ کے مجسمے موجود ہیں، اور وہ جگہ ہے پشاور میوزیم۔ تو تمام سرچز کے بعد اس بات کو وضاح کیا جاتا ہے، اور اب تک گوتم بدھ کو لوگ پوجتے ہیں۔ انڈونیشیا، چائنا، جاپان، رشیا، مختلف ممالک میں گوتم بدھ کے مجسمے ابھی بھی ہیں اور لوگ ان کو اپنا دیوتا سما مانتے ہیں۔ اور ڈاکٹر اسرار احمد کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ گوتم بدھ قبل مستو کا ایک شہزادہ تھا اور اپنی بیوی اور کم عمر بچے کو چھوڑ کر وہ جنگلوں میں نکل پڑا اور خدا کو تلاش کرنے لگ پڑا، اور اس کا ایک ہی نظریہ تھا، سروم دکھم، یعنی دکھ اور تکلیف۔ جب اس نے لوگوں کو اندھا دیکھا، جب اس نے دیکھا کہ لوگوں کی جان نکل رہی ہے، جب لوگوں کو اس نے درد اور تکلیف میں دیکھا، تو وہ ان سب کو چھوڑ کر جنگلوں میں خدا کو پانے کے لیے نکل پڑا۔ اور ڈاکٹر مولانا مظاہر علی گیلانی اپنی ایک کتاب مفسر اسلام میں یہ بھی فرماتے ہیں، ان کی اس چیز کا بھی ثبوت ہے، حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان دو پیغمبر ہے، حضرت شیث اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام۔
ان کا یہ ماننا ہے اور یہ جاننا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک گوتم بدھ تھے اور انہوں نے خدا کی رہنمائی اور اس کے مذہب کو آگے پھیلایا۔ تو اب یہ خدا ہی جانتا ہے